بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد ایک فریش لیکچر کے ساتھ جو کہ ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے آپ کی خدمت میں حاضر. بفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوور فریش لیکچر وی وڈ لائک یو ٹو ڈسکس دی پریویس لیکچرز پروسیڈنگس ٹو کنیکٹ دیز نیو تھنگس ود دی پریویس لیکچرز. آج ہم جو پڑھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیومن ریسورس پالیسیز اینڈ پریکٹسز. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, آگے چل کے ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے ہم پریویس لیکچرز کی جو سمری ہے اس کو ہم دیکھ لیں. ہم نے کانفلکٹ انٹینسٹی کنٹینم کو پڑھا جس میں انہیلیٹری کانفلکٹس کو دیکھا, اوورٹ ایفرٹ ٹو ڈسٹرائے دی ادر پارٹیز, اگریسو فزیکل اٹیکس جو کہ اس چیز کا کانفلکٹ انٹینسٹی کا باعث بنتے ہیں, تھریٹس اینڈ الٹیمیٹم جو کانفلکٹ انٹینسٹی کو بڑھانے میں جو ہے وہ معاونت کرتے ہیں, اسرٹیو وربل ٹاکس جب آپ وربل ٹاکس کریں گے, اور بیسیکلی ہم نے کانفلکٹ اور نیگوسیشن کو پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا. کانفلکٹ کیسے ایمرج ہوتے ہیں, ان کی انٹینسٹی کیسے بڑھتی ہے اور کس طرح وہ اپنا کام کریں گے. اوورٹ کوشچننگ اور چیلنجنگ آف ادرس, مائنر ڈس ایگریمنٹ اور مس انڈرسٹینڈنگس. انہیلیٹری کانفلکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے, اور نو کانفلکٹ ہوگا جب ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو نو کانفلکٹ ہوگا. اس کے بعد کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس کے اوپر ہم نے بات کی. ان ٹیکنیکس میں پرابلم سالونگ, سب آرڈینیٹ اور سپر آرڈینیٹ گولز, ایکسپینشن آف ریسورسز, اوائڈنس, اسموتھنگ, compromising authoritative command, alternative the human variables, altering the structural variables, communications, bringing in outsiders, restructuring the organizations, appointing a devil's advocate. So these are the things which help us to reduce the conflict. These are the things which help us to solve the techniques to solve the conflicts with negotiations. اور پرابلم سالونگ کے اندر جا کے ہم ان کانفلکٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیکس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہماری معاونت کرتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے ڈس فنکشنل آؤٹ کمس کو ڈسکس کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو ڈیئر اسٹوڈینٹس. ڈس فنکشنلس کے آؤٹ کمس کے اندر ڈیولپ آف ڈسکانٹینٹ, ریڈیوسڈ گروپ افیکٹونیس, ریٹارڈیڈ کمیونیکیشنس اور ریڈیوسڈ گروپ افیکٹونیس ان فائٹنگ امنگ گروپس ممبرس, اوور کم گروپ گولس. جبکہ فنکشنل آؤٹ کمس جو ہوں گی کانفلکٹ کے, اس کے اندر ڈیولپ ہوگا, انکریز ہوگا, آپ کی افیکٹونیس انکریز ہوگی, کمیونیکیشنز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سامنے آئیں گی, لانگ ٹرم ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوگا, لوگ گول کو آپ کی سپورٹ ملے گی آپ کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. وہ کانفلکٹ جو ہیں انٹر گروپ کمیونیکیشنز کو بہتر طریقے سے پروان چڑھائیں گے, بہتر طریقے سے معاونت کریں گے, بہتر طریقے سے اس کی آپ کو مدد ملے گی. اس کے بعد ان فائٹنگ امانگس گروپ ممبرس, اوور کم گروپ گولز, اور اس کے لیے جو ہے وہ گروپس کے اندر آپس میں تضاد پیدا ہوگا, کانفلکٹ پیدا ہوگا اور معاملات جو ہیں ہوگا. اس کے بعد نیگوسیشنز کے پروسیس کو ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اے پروسیس ان وچ ٹو اور مور پارٹیز ایکسچینج گڈز اور سروسز اینڈ اٹیمپٹ ٹو ایگری آن دا ایکسچینج ریٹ فار دیم. جو بھی نیگوسیشن ہوگا یا کوئی معاہدہ طے پائے گا تو نیگوسیشنز ہوں گی, اس نیگوسیشنز میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور وہ ایگریمنٹ ہوگا کہ ہم آپ کو بدلے میں کیا دیں گے اور آپ اس کے بدلے ہمیں کیا دیں گے. اس ایگریمنٹ کی بیس کے اوپر آگے پھر آپ کا تمام قسم کا بزنس, تمام طرح کی جو ایگریمنٹس ہیں وہ چلتے ہیں, اور یہ ساری خوبصورتی جو ہے نیگوسیشنز کی ہیں. وداؤٹ نیگوسیشنز یو آر انیبل to set an agreement, you are unable to draw your intentions positively with others. اس کے بعد ہم نے اسٹیج آؤٹ کمس پڑھا تھا جس میں
5th स्टेज के ऊपर फंक्शनल आउटकम्स और कॉन्फ्लिक्ट को हमने देखा था, जिसमें फंक्शनल आउटकम्स जो आएंगी वो इंक्रीज करेगी ग्रुप परफॉर्मेंस को, इम्प्रूव करेगी क्वालिटी ऑफ डिसीजंस को, स्टिमुलेशंस और क्रिएटिविटी को जो है, इनोवेशंस को जो है वो बेहतर तरीके के साथ लेके आएगी, इनकरेज करेगी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को, प्रोविजन कर देगी मीडियम फॉर मेंबर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और क्रिएट करेगी इन्वायरमेंट फॉर सेल्फ एवेल्यूएशन एंड चेंज। और ये हमें मदद देगा, यानी फंक्शनल आउटकम जो होंगी कॉन्फ्लिक्ट की वो हमारी मदद करेगी, इनकरेज करेगी, सेल्फ एवेल्यूएशन में मदद करेगी, और उसकी मदद से जो चेंज आएगी वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। आपको याद होगा फिर हमने डिस्कस किया क्रिएटिंग फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, रिवार्ड डिसेंट्स ऑन पनिश कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडर्स। उसके बाद निगोशिएशन प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि प्रिपेयरिंग करेंगे, प्लान करेंगे, जब इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, तो सबसे पहले आपको नीड टू हैव प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, यू डिफाइन योरसेल्फ, यू विल डिफाइन एंड वेल अंडरस्टैंड द ग्राउंड रूल्स ऑफ दैट प्रोसेस, और क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन दी जाएगी। उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन यू सेट रूल्स एंड यू सेट समथिंग फॉर देयर सेल्फ एंड फॉर योर सेल्फ। और बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेक्स्ट आएगा, जब तमाम चीजें शराइत तो क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद बार्गेन किया जाएगा कि किस फरीक को कितना मिलेगा, किस फरीक ने कितना हासिल करना है, और क्या एक्सचेंज रेट ठहरेगा, तब जाके गुड्स कितनी होंगी, उसके बदले सर्विसेज कितनी आप देंगे, आप उसके सर्विसेज, आपकी सर्विसेज के बदले आपको गुड्स कितनी मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें जो होंगी। उसके बाद क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, जिसको आपने मद्देनजर रखना है। और फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो बिल्कुल खत्म करता है, और इसकी नेगोशिएशन इसीलिए किए जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जब तक राइट का प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन नहीं होगा, राइट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त तक नेगोशिएशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि नेगोशिएशंस जो हैं कॉन्फ्लिक्ट को खत्म या उसका ना बनने का सबब होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब ह्यूमन रिसोर्स में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इंसानी ज़राए वो कौन से इंसानी ज़राए हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, जिनकी सलाहियतों से, जिनकी स्किल्स से, जिनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से, जिनकी जो है फिजिकल एबिलिटीज से, जिन से हम फ़ायदा उठाएंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल में करती है, और उनके लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है और उनको जो प्रैक्टिसेस करवाती है वो किस नौइयत की होंगी। जब हम ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज करेंगे, उसको एंगेज करने के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो ये आज का टॉपिक जो है इसके ऊपर रोशनी डालेगा। और आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, जब तक ह्यूमन रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज ना किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स की फलाह बहबूद का ख्याल ना रखा जाए, उनकी वेलफेयर का जो है वो ख्याल ना रखा जाए, तो फिर वो या उनके लिए मुरतब की गई पॉलिसीज़ को जो है लुक आफ्टर सही तरह से ना किया जाए, और वो प्रैक्टिसेस जो इससे कंट्राडिक्ट करती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़ हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो फिर किस हद तक फर्म का नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा अब इस फर्म में हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को हायर करना है, एंगेज करना है, और किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को आपने यूटिलाइज करना है। उसके लिए जो पॉलिसीज़ और जो प्रैक्टिसेस आपने ज़हन में रखी हैं, उसको कितने पॉजिटिव तरीके के साथ आपने लेके चलना है। सिलेक्शन डिवाइसेस। सबसे पहले सिलेक्शन डिवाइसेस को अगर हम देखें कि सिलेक्शन एक प्रोसेस का नाम है, सिलेक्शन एक क्राइटेरिया का नाम है, सिलेक्शन एक तरीकाकार का नाम है, जिसकी मदद से ये आपको लोगों को परखने, लोगों की स्किल्स का जानने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, और वो लोग जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए जो है तैयार हैं, मुत्तफिक हैं, आना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आप किन ज़राए के तहत उनको इंगेज करेंगे, किस तरह परखेंगे,
किस तरह उनकी स्किल्स को जानेंगे, किस तरह उनको वैल्यूएट करेंगे, तो दीज आर आर नंबर ऑफ सिलेक्शन डिवाइसेस, और उसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी इंटरव्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यूज़ का आपने नाम बहुत सुना होगा कि आज इंटरव्यू बेसिकली किस लिए लिया जाता है, कौन लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है, ये हम तमाम चीज़ें आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंटरव्यूज़ बेसिकली पहले ये देखें कि है क्या चीज़। इंटरव्यू आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज सिलेक्शन टूल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आज आप एक टूल के तौर पर लेते हैं। ये सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे पुराना, सबसे बेहतरीन और सबसे जो अच्छा और ज़्यादा इस्तेमाल में लाने वाला ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम एक कैंडिडेट को परखते हैं और उसकी इंटरव्यू की बेस के ऊपर उसको हम मौका देते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे या काम ना करे। कैरी अ ग्रेट डील ऑफ वेट इन सिलेक्शन प्रोसेस। और इंटरव्यू बेसिकली सबसे ज़्यादा जो वेट होगा वो इंटरव्यू का होता है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू के ज़रिए आप उस शख्स की से मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए उसकी शख्सियत को समझने में, उसकी शख्सियत पे को अच्छी तरह से एवेल्यूएट करने में, उसकी जो इस्तेदाद कार है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करने में आपको इंटरव्यू जो है वो मदद देता है। तो इंटरव्यू कैरीज अ ग्रेट डील ऑफ वेट इन सिलेक्शन प्रोसेस विच हेल्प द एम्प्लॉयर टू गेट गुड एम्प्लॉयज, विच हेल्प द एम्प्लॉयर्स टू गेट maximum skillful peoples who fulfill the requirement of the vision of that particular type of company or organization. So should be structured to ensure against distortion due to interview biasness. अब ये इस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है, इंटरव्यू इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि ये किसी के फर्द की ज़ात, रंग, नस्ल, उसकी वाबस्तगी को सामने रखकर सिलेक्ट ना किया जाए, बल्कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि हमारी फर्म के लिए ये शख्स, चाहे उसकी कोई भी ज़ात, एफिलिएशन, उसकी चीज़ें किसी के साथ हो, कितना ज़्यादा मुआवन साबित हो सकता है, उसकी स्किल से ये ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के ज़रिए ही है जिसमें तमाम बायसनेस को जो है वो पसे पुश डाल दिया जाता है और बायसनेस की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए वेल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हेल्प अस टू eradicate all those biasness, or it should be a well structured, it should be a concrete structured process which help us to distort, which help us to get rid of distortion or interviews biasness. उसके बाद आर बेटर फॉर असेसिंग अप्लाइड मेंटल स्किल्स, और फिर उसके लिए सबसे जदीद और सबसे अच्छा है कि उसकी अप्लाइड मेंटल स्किल्स को एवेल्युएट किया जाए, उससे कुछ ऐसे उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाएं जिसका जवाब उस कैंडिडेट के ज़रिए आपको पता चल जाए कि वो असेस करे कि उसके अप्लाइड मेंटल स्किल्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद कंसेंटेनियसनेस, इंटरपर्सनल स्किल्स और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन फिट ऑफ द एप्लीकेंट, और उसके बाद वो कैंडिडेट आपने जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो और उसको आप मौका देंगे कि वो आपके साथ काम कर सके। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स, उसका बोलना, चालना, बैठना, उठना, उसकी लिबास, उसकी शनाख्त, उसकी लफ्ज़ों की अदायगी, बात करना, ये तमाम चीज़ें उसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आप उसको इंटरव्यू के लिए कर लेंगे। लिहाजा इससे ये चीज़ साबित हुई कि इंटरव्यूज़ आर द मोस्ट कॉमन टूल विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर टू गेट द न्यू हायरिंग, और उसके लिए ये फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, इसका सबसे ज़्यादा वेट होगा और बायसनेस से पाक होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड होगा और लोगों को जो है मौका फराहम करेगा कि वो अपनी सलाहियतों का इज़हार खुलकर इंटरव्यू के अंदर करें, और फिर इसके लिए आपकी अप्लाइड ह्यूमन मेंटल स्किल्स को जांचने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशनेस और इंटरपर्सनल स्किल्स को जांचने का मौका मिलता है, और वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है या अनफिट है, वो उस चीज़ का फैसला जो है इंटरव्यू के अंदर होगा, वो
کیونکہ فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہوتی ہے، جو بات آپ پوچھیں گے اس کا رسپانس جو ہے بیسیکلی اس چیز کا جواب دے گا کہ یہ شخص یا یہ فرد یا یہ جو افراد ہیں یہ اس آرگنائزیشن کے لیے فلی فٹ ہیں اور یہ اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں ہیلدی اور ایکٹیو طور کے اوپر. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس، پھر ہم جو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں انٹرویوز کے بعد ریٹن ٹیسٹ لے لیا جائے، تو یہ بھی سلیکشن ڈیوائس کے اندر آئے گا. تو پہلا ہو گیا انٹرویو کے بعد ریٹن ٹیسٹ. ریوارڈ امپلائی انٹرسٹ ان ٹیسٹنگ ایپلیکینٹس فار. اب اس میں رینیوڈ امپلائی انٹرسٹ، اس میں ہم رینیو کرتے ہیں کہ امپلائی کا انٹرسٹ کیا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کی کچھ ایبلٹیز کے لیے اس کو ریٹن ٹیسٹ کی فارم میں ہم اپلیکیشنز اس سے لیں گے. پھر اس ریٹن ٹیسٹ میں جو ہم ڈیزائن کریں گے، اسٹرکچر کریں گے، تو بیسیکلی 3 or 4 things which are needed to assess the employee's intelligence, the employee's aptitude, the employee ability, the employee interest, the employee integrity. So these are the things which we assess during the written test process, or this test will help us to identify the employee interest, to identify the intelligence of the employee, or to identify the aptitude and ability and interest and integrity of the employee. تو انٹیلیجنس میں اگر ہم دیکھیں تو انٹیلیجنس ٹو ڈو دا جاب، کیا وہ ٹینجیبل ہے، وہ ٹرینیبل ہے کہ وہ اس جاب کو کر سکے، کیا اس کو سکھایا جا سکتا ہے، کیا اس کے اندر ایسی ذہنی استعداد موجود ہے کہ اگر اس کو کوئی اسکل سکھائی جائے، اس کو کوئی کام سے دیا جائے تو اس ٹاسک کو اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشنل اتھارٹی وہ پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ٹو پروو اور ٹو ایویلویٹ دوز انٹیلیجنس وی نیڈ ٹو ہیو اے ریٹن ٹیسٹ ٹو میئر اور ٹو ایویلویٹ دی ٹرینیبل آئٹمس فرام ہم اور ہر. تو کیا وہ ٹرینیبل ہے ٹو ڈو دا جاب، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر اس کے ایکسپیرینس، جو پچھلا ایکسپیرینس، اور کیا اس کے اندر وہ اسکل موجود ہے کہ وہ نئی چیزوں کو یا پچھلے ایکسپیرینس کو انٹیگریٹ کرے اور نئے چیزوں کو سیکھنے کی طرف جائے. اس کے بعد اس کا ایپٹیٹیوڈ دیکھنا ہے، کوڈ ڈو جاب، کیا اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کام کر سکے مختلف پریشرز کے دوران، نارمل حالات کے دوران، اور وہ کیا اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کو اگر کوئی ٹاسک دیا جائے تو اس کو پرفارم کرے. تو اس کا ایپٹیٹیوڈ جاننے کے لیے بھی ریٹن ٹیسٹ جو ہے معاونت دیتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایبلٹی اس کی، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے، کین ڈو دا جاب، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ جاب کر سکے. اس کو اگر ہم ہائر کر لیں تو کیا اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کر سکے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہی ریٹن ٹیسٹ جو ہے ہمیں مدد دے گا اس کے انٹرسٹ کو، اس کے ایٹیٹیوڈ کو جاننے کے لیے کہ ول ڈو دا جاب، کر سکتا ہے یا کرے گا. تو اس کو جانچنے کے لیے بھی انٹرویو کا پروسیس جو ہے ہماری معاونت کرتا ہے. تو یہ وہ ایبلٹیز اور وہ انٹرسٹ اور ٹیسٹنگ ہے جو ہم اپلیکینٹ کی کرتے ہیں تھرو ریٹن ٹیسٹ. اس کے بعد انٹیگریٹی، ٹرسٹ ٹو ڈو دا جاب. پھر انٹیگریٹی کو جانچنے کے لیے بھی کچھ سوالات، اس قسم کے سوالات ہوں گے جو اس کی انٹیگریٹی کو جانچنے یا میئر کرنے میں مدد دیں گے. اور انٹیگریٹی کیا ہوگی کہ کیا اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو جب کمپنی اور آرگنائزیشنز کے سیکرٹس پتہ چلیں گے، اس کی نوعیت پتہ چلے گی، تو کیا یہ ٹرسٹ وردی ہے یا نہیں، اور پچھلی آرگنائزیشنز کے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو کے ساتھ آیا ہے اور وہ کیوں آیا ہے. تو دیز آر دا تھنگ وچ ہیلپ اس وچ ہیلپ ریٹن ایگزامس، ریٹن ٹیسٹ ٹو میئر دیز 1 2 3 4 5 تھنگس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھا ہوگا. پہلی ڈیوائس انٹرویو، دوسری ڈیوائس جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ کی. اور ریٹن ٹیسٹ اس لیے کہ اس کی انٹیلیجنس کو میئر کرنا، ایپٹیٹیوڈ کو کرنا، ایبلٹی کو کرنا، انٹرسٹ کو کرنا اور انٹیگریٹی کو میئر کرنا. اس کے بعد ٹیسٹ مسٹ شو اے ویلڈ کنیکشن ٹو جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ریکوائرمنٹ. اور ٹیسٹ جو ہے مسٹ شو اے ویلڈ کنیکشن. جو ٹیسٹ ڈیزائن کیا جائے گا، جو ٹیسٹ مرتب کیا جائے گا،
وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویلڈ ہو, جو اس کی جاب کنیکٹیوٹی ہے یا جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ریکوائرمنٹس ہیں اس کا پتہ بتاتا ہو, اس کی پرفارمنس کا پتہ بتاتا ہو, نہ کہ وہ بالکل ارریلیونٹ ہو اور جو کہ اس کی ہمیں جو چیزیں ناپنی ہیں اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو. تو ٹیسٹ مسٹ شو اے ویلڈ کنیکشن ٹو جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ریکوائرمنٹ. تو دیز آر دا تھنگز وچ وی ہیو ٹو کنسیڈر ڈیورنگ دی ریٹن ٹیسٹ. تو ہم HRM یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھ رہے ہیں. ہیومن ریسورس کے اندر جب ہم پالیسیز اور پریکٹسز کا جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے جو چیز آئے گی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ انٹرویو کی آئے گی. اس کے بعد جو دوسرا فیز آئے گا وہ ریٹن ٹیسٹ کا آئے گا. تو ریٹن ٹیسٹ ہیلپ اس to evaluate these things from the employee, or after the evaluation of that things we will be able to take a decision for hiring that employee or not. اس کے بعد پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ. تیسرا جو چیز ہمارے سامنے آئی انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو سلیکشن ڈیوائس کے اندر ہے پرفارمنس سیمولیشن. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسڈ آن جاب ریلیٹڈ پرفارمنس ریکوائرمنٹ ییلڈ ویلیڈیٹ کو ریلیشن ود جاب پرفارمنس سپیریئر ٹو ریٹن ایپٹیٹیوڈ اینڈ پرسنالٹی ٹیسٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹ, اس ٹیسٹ کی مدد سے جو کہ بیس کرے گا اس کی پرفارمنس ریکوائرمنٹ کے اوپر, ویلیڈیٹ کرے گا یعنی کو ریلیٹ کرے گا اس کی جاب پرفارمنس کو سپیریئر ٹو ریٹن ایپٹیٹیوڈ اینڈ پرسنالٹی ٹیسٹ. اور اس کے ریٹن ایپٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی ٹیسٹ کے بعد اس کی پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ جو ہے یہ ہمیں کو ریلیٹ کرنے میں اس کی جاب پرفارمنس جو کہ پہلے اس نے دی اور جو جس فیز کے اندر وہ اس وقت ہے اس میں مدد دے گا. ورک سیمپل ٹیسٹ کریٹنگ اے منیچر replica of a job to evaluate the performance abilities of job candidate. یہ ٹیسٹ جو ورک سیمپل ٹیسٹ ہے اس کو جو ہے پریکٹیکلی ہماری معاونت کرے گا اور ایک منیچر ریپلیکا آف جاب اور ایک اس کو منیچر کے طور پہ ریپلیکا کے طور کے اوپر اس کو ہم ایک سچویشن کے اندر ڈال کے اس کو ایویلویٹ کریں گے, اس کی پرفارمنس اس کی ایبلٹیز کو جو ہے وہ جج کریں گے اور پھر اس کے لیے ہم کریں گے. اسیسمنٹ سینٹرز کے اندر سیٹ آف پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ ڈیزائن ٹو ایویلویٹ کینڈیڈیٹ مینیجریل پوٹینشیل. اسیسمنٹ سینٹر کے اندر ہم اس سے وہ ٹیسٹ اسیس کریں گے, وہ ٹیسٹ دیں گے جو ہمیں اس کی مینیجریل پوٹینشیل جو ہے اس کو جانچنے کی مدد دے گی. کیونکہ یہ وہ ڈیوائسز ہیں جو کیونکہ بیسیکلی جب کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, جس بھی آرگنائزیشن جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں, جو اچھی آرگنائزیشن ہیں, جو اسٹرانگ آرگنائزیشنز ہیں, ان کا ہائرنگ سسٹم جو ہے یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو سسٹم ہے وہ بہت ہی سالڈ اور کانکریٹ ہوتا ہے. وہ ان تمام چیزوں کا سائنٹیفکلی جائزہ لینے کے بعد ایک ایک امپلائی کو ہائر کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیلنٹ آئے, تاکہ وہ بیسٹ آف دا بیسٹ پرفارمنس دے, تاکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ پھلے پھولے. اس لیے یہ کریٹیکل سچویشن ہے. اس سچویشن کی وجہ سے مختلف نوعیت کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی جگہ کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کو دور کیا جا سکے. تو لہٰذا پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ جو ہے اس سلسلے میں ان کی معاونت کرے گا. ورک سیمپل ٹیسٹ میں ایک ورک بیسڈ ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ وہ انوائرمنٹ کے اندر کس طرح جو ہے اپنا کام کرے گا. اسیسمنٹ سینٹر جو ہیں بیسیکلی یہ سیٹ آف پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ ہے اور یہ مختلف نوعیت کے ٹیسٹ ہوں گے جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں خاص طور پر اس لیے کہ وہ ایویلویٹ کیا جائے اس کینڈیڈیٹ کے اندر کیا مینیجریل پوٹینشیل ہے, کیا وہ مینیجریلی اتنا ساؤنڈ ہے کہ جو ادارے کا کلچر ہے, جو اس کی مینجمنٹ ہے, جو اس کے اندر امور سر انجام دے رہے ہیں اس کو بہتر طریقے کے ساتھ آبزرو کرے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دیٹ ایگزیکیوشن. تو اسیسمنٹ سینٹر جو بھی یہ جو ہے معاونت کرتے ہیں اور سلیکشن ٹول کا حصہ ہیں. تو لہٰذا ہمارے سلیکشن ٹول میں پھر ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں انٹرویوز ہیں اور انٹرویوز کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہیں, ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ کی پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ ہے, ورک سیمپل ٹیسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اور اس کے بعد اسیسمنٹ سینٹرز ہیں جو کہ اس کی مینیجریل پوٹینشیل کو جانچنے کا ہمیں موقع دیتے ہیں. تو دیز آر دا تھنگ وچ وی ہیو ٹو کنسیڈر ڈیورنگ دی ہائرنگ
before the hiring of a suitable candidate, or to check or to evaluate that suitability, we need to have some different type of test which we must consider for the betterment of the organization. What about ethics training? उसके बाद ethics training human resource management के अंदर हम देखेंगे کہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے, یہ کیوں ضروری ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. تو آرگومنٹس اگینسٹ ایتھک ٹریننگز, اگر اس کے اگینسٹ آرگومنٹس کو ہم جج کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنل ویلیو سسٹم آر فکسڈ ایٹ این ارلی ایج. تو پرسنل ویلیوز اینڈ ویلیو سسٹم آر فکسڈ ایٹ این ارلی ایج کے آرگومنٹ جو کہ ایتھکس ٹریننگ کے خلاف جو آرگومنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک مائنڈ سیٹ کر دیتے ہیں, اس پرسنل ویلیوز اور پرسنل جو ویلیو سسٹم آپ نے فکس کر دیا وہ کیونکہ ارلی سٹیج کے اندر آپ کرتے ہیں, کیریئر جیسے ہی آپ بندہ ہائر کریں گے تو اس کے اندر اگر آپ ایتھکس ٹریننگ کرا کے بتا دیں گے کہ یہ چیز اس طرح کرنی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے ایک ویلیو اس کے اندر جو ہے اسٹیبلش کر دی, ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جائے اور آپ کو اس کی چینج کی طرف لے کے جائے, اور اگر آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں کہ نہیں اسی طرح ہی ہوگا تو پھر ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہو سکتا ہے فائدہ ہو. تو آرگومنٹ اگینسٹ ایتھکس ٹریننگ کے اندر کے پرسنل ویلیوز اینڈ ویلیو سسٹم آر فکسڈ, اس میں آپ کی پرسنل ویلیوز کو فکس کر دیا جاتا ہے, آپ کے ویلیو سسٹم کو فکس کر دیا جاتا ہے, اور پھر یہ ارلی ایج کے اندر ہوتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. تو آرگومنٹ فار ایتھکس ٹریننگ, لیکن اس کے لیے جو پازیٹیو آرگومنٹس دیے جاتے ہیں کہ دیر از اے نیڈ ٹو اسٹیبلش ایتھیکل ٹریننگ وچ ہیلپ اس ٹو ایگزیکیوٹ ایتھیکلی اور مورالٹی کے تحت ہم چلیں, اور جس سے تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ویلیو کین بی لرنڈ اینڈ چینج آفٹر ارلی چائلڈہڈ. ویلیو کین بی لرنڈ, اب اس میں ویلیوز ہم سیکھتے ہیں اور چینج کرتے ہیں آفٹر ارلی چائلڈہڈ, اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں ارلی چائلڈہڈ کے اندر ہی تاکہ ہم بہتر طریقے کے ساتھ کریں. تو ٹریننگ از ویری مچ امپورٹنٹ, اور ہم اس ٹریننگ اس لیے کریں گے کہ ہم وہ چیزیں سیکھیں اور سیکھ کر اس کو امپلیمنٹ کریں, اپنے رویے کو تبدیل کریں اور اپنے مثبت رویوں کے ساتھ ہم آرگنائزیشن کے اندر اپنا پارٹ پلے کریں. اس کے بعد ٹریننگ ہیلپ امپلائی ریکگنائز ایتھیکل ڈائلاماز اینڈ بیکم اویئر آف ایتھیکل ایشوز ریلیٹڈ ٹو دیئر ایکشنز. اس کے بعد آلسو ٹریننگ جو ہے ہمیں مجبور کرتی ہے, ہمیں اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے, ہمیں جو ہے کنورٹ کرتی ہے, ہم ریکگنائز کر سکیں کہ ایتھیکل ڈائلاماز کیا ہیں, کس طرح ایتھیکل جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے, ان ایتھیکلی کیا چیزیں ہیں, اس سے بچا کس طرح جائے. تو ٹریننگ وہ ٹولز پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے آپ وقت کے ساتھ ساتھ ایتھیکل ڈیسیجنز لیتے ہیں, جس میں آپ اپنی آرگنائزیشن کا خیال رکھتے ہیں, اپنے اسٹیک ہولڈرز کا خیال رکھتے ہیں, اور اپنے اس فرم کے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں, اس کا تحفظ کرتے ہیں, اور کوئی وقتی فائدے یا وقتی ضرورت کے تحت ڈیسیجنز نہیں ہوتے ہیں جس سے آپ کا تو بھلا ہو جائے جبکہ دوسری طرف دوسرے لوگوں کا, اسٹیک ہولڈرز کا, آپ کے کسٹمرز کا جو ہے نقصان ہو جائے. تو لہذا ٹریننگ ہیلپ اس ٹو براڈر یور ویژن, ٹریننگ ہیلپ اس to give you some understanding towards the better ethical values. تو لہذا ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو ایتھیکلی جو ہے اور مورالٹی کے ساتھ سوچنے سمجھنے کا بھرپور موقع عطا فرمائے. اس کے بعد ٹریننگ ری افرم دی organizations expectations that members will act ethically. تو ٹریننگ ری افرم کرتی ہے آرگنائزیشنز کی ایکسپیکٹیشنز کو, اور ممبر ول ایکٹ ایتھیکلی, اور پھر بلا جو ہے اور ایک ٹرسٹ, یعنی ٹریننگ جو ہے آپ کے اندر ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا کانسیپٹ دیتی ہے. اس ٹریننگ کی مدد سے آپ ان ایتھیکل ایشوز میں, جس میں ویسٹیج آف ٹائم ہے, پروکاسٹینیشن ہے, ویسٹیج آف ریسورسز ہے, ریسورسز کو پراپر یوٹیلائزیشن ہے اور پراپر کمیونیکیشن ہے, آپ کے کانفلکٹس ہیں اس کو ختم کرنے میں, اور آپ کو بہترین طریقے کے ساتھ آپ اپنی انٹرپرسنل سکلز کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. لہذا ٹریننگ ری فارم کرے گی آرگنائزیشنز کی ایکسپیکٹیشنز کو جو کہ آرگنائزیشن نے اپنے امپلائیز کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں,
ایک لوئل قسم کے جو ہیں اس کو جو ہیں امپلائیز وہ مل سکتے ہیں. لہذا ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کی ذہنی استعداد اینڈ ایپٹیٹیوڈس کو فرنش کرتی رہتی ہے, ڈے بائی ڈے امپروو کرتی ہے آپ کے رویے کو, اور امپروو کرتی ہے آپ کی تمام ایگزیکیوشن کو اور سارے پروسیسز کو. لہٰذا یہ جو آرگومنٹ ہم نے دیے ہیں فار ایتھیکل اور ایتھکس ٹریننگ کے, یہ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول for the organization to maintain their employees' positivity, to maintain their employees' morality, اور اس چیز کو تقویت دیتی ہے. اور پھر اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں جو بھی ایکٹ کریں گے وہ ایتھکس کے اندر ہوگا, ایتھیکلی کریں گے اور بہتر طریقے کا اور مثبت طریقے کے ساتھ اس اپروچ اور اس سوچ کو لے کے چلیں گے. لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھیکل ٹریننگ جو ہے اس کی امپورٹنس اور اس کی ضرورت جو ہے آج کے دور میں کتنی زیادہ ہے. امید ہے کہ آپ نے یہ کانسیپٹ اس کو بہتر طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ذہن نشین کیا ہوگا, اور ایتھکس ٹریننگ کو مزید ریویو کرنے کی طرف آپ جائیں گے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس, کچھ جب بھی کوئی چیز آپ کریں گے اس کے لیے کچھ میتھڈ وضع کریں گے, اور ابھی ہم نے جو بات کی کہ ایتھیکل ٹریننگز کی دیر از اے نیڈ آف ایتھیکل ٹریننگ, اور ایتھیکل ٹریننگ کرنے کے بعد جو آبجیکٹو وضع کیے گئے, جو ایڈوانٹیجز دیکھے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں. ان ایڈوانٹیجز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ پازیٹیوٹی ہے, وہ انکریجمنٹ ہے, امپروومنٹ ہے, اور وہ فرم کے لیے ایک یا آرگنائزیشن کے لیے ایک مثبت ذریعہ ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹریننگ میتھڈز, کہ وہ کون سے میتھڈز ہوں جس کو ہم اڈاپٹ کریں اور ایتھیکلی ہم ٹرینڈ ہوں, ٹیکنیکلی ہم ٹرینڈ ہوں, اور اسکل جو ہے ہماری جو ہے وہ بڑھیں. تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں انڈیویجول اینڈ گروپ ٹریننگ میتھڈز کو ہم لیں گے. جو سینٹرل پوائنٹ ہمارا بنے گا وہ جو بیسک پرپز جو آبجیکٹو جو بنے گا وہ انڈیویجول اور گروپ ٹریننگ کا ہوگا, اور اس کے لیے جو میتھڈ ہم اپلائی کریں گے وہ نمبر 1 دیکھیں آپ فارمل ٹریننگ, کہ ان کو ایک بہترین ٹیکنیکل فارمل ایک سیٹ سٹرکچرڈ قسم کی ٹریننگ دی جائے, اور اس کے اندر تمام لوگوں کو اس میں سے گزاریں, کیونکہ یہ فارمل ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہر ڈپارٹمنٹ اپنی فارمل ٹریننگ کا ارینجمنٹ کرے گا, اس فارمل ٹریننگ کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ بہتر طریقے کے سے آئے گی. اس میں فارمل ٹریننگ کے اندر آپ کی جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجیز میں وہ بھی آ جائے گی, جو ایڈوانسمنٹ آپ کے ٹیکنیکل نالج کے اندر آ رہی ہے تو وہ بھی آ جائے گی. مثال کے طور پر اگر فارمل ٹریننگ آپ نے ارینج کرنی ہے اکاؤنٹ سیکشن کی, تو اس کی جدتوں کے ساتھ آپ نے اس کو ٹریننگ کو اسٹرکچر کرنا ہے, تاکہ اس کے اندر اکاؤنٹنسی کے اندر جو بھی امپرومنٹس آ رہی ہیں, جو تھیوریز اور جو کانسیپٹس آ رہے ہیں, اور جو فارملی چیزیں ہم فیس کرتے ہیں اس کا سدباب کیا جا سکے, اور آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ ایک بہتر طریقے سے اور اسکل کے ساتھ وہ اپنا کر سکیں. اس کے بعد انفارمل ٹریننگ ہے. انفارمل ٹریننگ ڈیلی بیسس پہ بھی ہوتی رہتی ہے. ایک سینئر اپنے جونیئر کو یا سب آرڈینیٹ کو ڈے بائی ڈے ٹپس دیتا رہتا ہے, اس کو ٹیکنیکلٹیز کا سمجھا رہتا ہے, اس کے ہر ڈاکومنٹ کے اوپر اس کو کچھ نہ کوئی تجویز کر دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کی انفارمل ٹریننگ چلتی رہتی ہیں. ایک دن کا پروگرام اور 2 دن کا پروگرام, اسپیسیفکلی ایک سیمینار ہو گیا, لیکچرز ہو گئے, تو یہ بھی انفارمل ٹریننگ کے اندر ہم لے سکتے ہیں. فارمل ٹریننگ میں بھی لیکچر سیمینارز کو آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن انفارملی آپ کبھی کبھار مختلف نوعیت کی چیزوں کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. آن دا جاب ٹریننگ, اس کے بعد آپ جاب کے اوپر ہیں, جاب ریکوائرڈ, جاب فٹ, جاب اسپیسیفک ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے ہر وقت. تو اس میں بھی آپ مختلف مینز اور موڈز یوز کر سکتے ہیں, جس کی مدد آن جاب ٹریننگ آپ کو ملتی رہتی ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے سیشنز اگر آپ لگ لیں تو جاب کے اوپر رہتے ہوئے ہی آپ ٹرینڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد دیئر آف دا جاب ٹریننگ,
آف دا جاب ٹریننگ جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے، کیونکہ انڈیویجول اور گروپ کو ہم ٹریننگ جو میتھڈ ہے تو جاب کے علاوہ آپ خود سے بھی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں، کچھ کورسز کر سکتے ہیں، اپنی اکیڈیمکس کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی استطاعت کار کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں. تو ای ٹریننگ میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، آپ کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی وہ ساری آئیں گی، کہ اس کے جو نئے سافٹ ویئرز، نئی جدتیں، نئے ساز و سامان جو آ رہے ہیں تو آپ فلی اکوپڈ ہوں، ان چیزوں کو سیکھیں. تو اس کے لیے بھی امپلائیز کے لیے ضروری ہے کہ ان ٹریننگ میتھڈس کو. تو دیز آر دا 5 ٹریننگ میتھڈس وچ ہیلپ اس دی امپلائی اینڈ دی امپلائر ٹو گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ فار دا آرگنائزیشن. اور ایک جو امپلائر ہوگا always wanted to enhance the capability of their employees by providing these kind of training tactics and training methods. تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر ٹریننگ اور ٹریننگ میتھڈس کو بہت زیادہ اسٹریس اور بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، تاکہ ایک مثبت طریقے کے ساتھ ٹریننگ پروگرامز کے تحت جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کی استعداد کار کو بڑھایا جائے، اور تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی، زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ اور ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ پرفارمنس دی جا سکے. تو امید ہے کہ آپ کو ٹریننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ، انڈیویجولائزنگ فارمل ٹریننگ ٹو فٹ دا امپلائیز لرننگ اسٹائل. اب ایسی ٹریننگ جو انڈیویجولائز کریں فارمل ٹریننگ کو اور ٹریننگ جو فٹ کرے امپلائیز کو اس کے لرننگ سٹائل کو. تو لرننگ سٹائل کے اندر یا جو ہم جن میڈیمز کا سہارا لیں گے تاکہ اس کے لرننگ سٹائل کو تقویت ملے، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں ریڈنگ کے ذریعے ہم ان کو لٹریچر پرووائڈ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ جناب یہ مینوئل ہے، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق ایگزیکیوٹ کریں. اس سے ریلیٹڈ وابستہ جو لٹریچر ہے، جو آرٹیکلز ہیں یا جو بک کی فارم میں یا کسی بھی فارم میں جس کو ریڈ کیا جا سکے، اس موڈ کو یوز کریں گے تاکہ امپلائی لرننگ سٹائل جو ہے وہ انہانس ہو، اس کو فارمل ٹریننگ جو ہم دیں وہ فٹ ہو اپنی اس ٹریننگ کے حساب سے. اس کے بعد لیکچرز، اس کے علاوہ لرننگ سٹائلز کے اندر ہم لیکچرز کا سہارا لیتے ہیں. ان لیکچرز کی مدد سے امپلائیز کو بٹھا کے ایز اے ہول، جس میں تمام اسپیکٹس جیسے کہ پہلے بات ہوئی، ان کی انٹیلیجنس کو بڑھانا، ان کی ایبلٹی کو بڑھانا، ان کی ایپٹیٹیوڈ کو بڑھانا، اور ان کے جو ذہنی استعداد ہے اس کو بڑھانا. اس کو بڑھانے کے لیے جب کوئی شخص جو کہ اس فیلڈ کا ماہر جانا جائے اس کو انوائٹ کیا جائے اور وہ لیکچر دے، اور لیکچر کی فارم میں ان کو مزید انفارم کرے، انفارمیشن پرووائڈ کرے اور اس کے ساتھ اس کو پریزنٹ کرے بہتر طریقے کے ساتھ. تو یہ لرننگ سٹائل کے اندر لیکچرز جو ہیں یہ بھی معاونت کرتے ہیں. اس کے بعد پارٹیسپیشن اینڈ ایکسپیریمنٹل ایکسپیرینس. اس کے بعد لرننگ سٹائل کے اندر جو بھی آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، جو بھی آپ پارٹیسپیشن کریں گے ڈیلی بیسس کے اوپر، آپ اپنے ورک کے اوپر جو ریپیٹیشنز کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، وہ آپ کی ایکسپیریمنٹل ایکسپیرینس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگا، آپ کی ایکسرسائز کے اندر شامل ہوگا. تو یہ بھی آپ کے لرننگ سٹائل کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس ڈیلی ایگزیکیوشن، ڈیلی لرننگ سٹائل کی وجہ سے آپ ایگزیکیوشن اور ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ریڈنگ نمبر 1 ہمارا ریڈنگ لرننگ سٹائل ہے. ریڈنگ کی مدد سے ہم اپنا جو ہے وہ لرن کریں گے. پھر اس کے بعد لیکچرز جو ہیں یہ ہماری معاونت اور ہیلپ کرتے ہیں ٹو لرن نیو تھنگس. اس کے بعد پارٹیسپیشن، آپ مختلف امور میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ایکسپیرینس آتا ہے، یا پھر وہ ایکسپیرینس جو آپ کو جاب کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر مختلف لوگوں سے ڈیل کرنے میں، مختلف ڈاکومنٹس کو پڑھنے میں، مختلف قسم کی ایگزیکیوشنز میں جانے کے، مختلف قسم کے چیلنجز کو فیس کرنے میں، اور مختلف قسم کی جو ہے مشاہدہ اور آبزرویشن کے بعد جو ایکسپیرینس آئے گا وہ آپ کا پارٹیسپیشن ایکسپیریمنٹل ایکسرسائزز ہوں گی آپ کی. ان ایکسرسائزز کی مدد سے جو کہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر کرتے ہیں، آپ ایک لرننگ سٹائل کے اندر جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویژول ایڈ ہے. ویژول ایڈ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ بھی لرننگ سٹائل کا حصہ ہے، جس میں آپ کو ویڈیوز، ڈاکومنٹریز اور اس ٹیکنیکل اسپیکٹس کے حوالے سے وہ ویڈیوز جو ہیں ویژول ایڈ دی جاتی ہے، جس میں تصویریں بھی ہو سکتی ہیں، جس میں آپ کی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں.
تو ویژول ایڈ بھی آپ کے لرننگ سٹائل میں بھرپور طریقے سے معاونت کرتی ہے، اور اس معاونت کے نتیجے میں انڈیویجولائزنگ فارمل ٹریننگ ٹو فٹ دی امپلائیز لرننگ سٹائل، تو یہ لرننگ سٹائل جو ہے وہ امپلائیز کو سوٹ کرتا ہے، اس لرننگ کے ساتھ ان کی فارمل ٹریننگ کا بندوبست ہوتا ہے، اس فارمل ٹریننگ کے بندوبست کے بعد جو پروڈکٹیوٹی آئے گی، جو ایک سنجیدگی آئے گی، وہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اسپیکٹس جو ہیں مائنس کر دیے جائیں، آن دی جاب ٹریننگز نہ کروائی جائیں، ریڈنگز، لٹریچر، لیکچرز، پارٹیسپیٹری ایکسرسائزز نہ ہوں، تو پھر لرننگ پروسیس رک جائے گا، لرننگ سٹائل جو ہے اس کو جو افیکٹو نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں جو چیزیں مسنگ ہیں۔ تو دیز آر دا 4 things which we have to focus, which we have to keep in mind for the better learning process or for better designing of the program. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، انڈیویجولائزنگ فارمل ٹریننگ ٹو فٹ دا امپلائی لرننگ سٹائل کے اندر لرننگ سٹائل آپ نے سیکھا، اور لرننگ سٹائل کے اندر یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی مدد سے آپ بہتر طریقے کے ساتھ لرن کر سکتے ہیں، اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیریئر ڈیولپمنٹ رسپانسبلٹیز، دیر آر 2 types of responsibilities. One type of responsibility is the organizational responsibility, which has to focus by the organization, and the next is employees responsibility, and these 2 responsibilities will make a strong organization. اور career development responsibilities کے اندر جب ہم اس کا انالیسس کریں گے تو آرگنائزیشن کی جو responsibilities ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں کہ clearly communicate organization's goal and future strategies. اب جو سب سے بڑی responsibility ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی اور کسی بھی ملک کی، تو وہ سب سے پہلے کلیئرلی کمیونیکیٹ کرے اپنے امپلائیز کو، اپنے نیشن ہے اگر تو اپنے پیپلز کو، کہ ان کا گول کیا ہے اور فیوچر اسٹریٹجیز کیا ہوں گی۔ تو آرگنائزیشنز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جب تک وہ اپنے گول ڈسکرائب نہیں کرے گا اپنے امپلائیز کو، اپنے کسٹمرز کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو، اس وقت تک فیوچر کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ نہیں مرتب کر سکتے۔ فیوچر اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتی ہیں آن دی گولز آف دا آرگنائزیشن۔ تو سب سے پہلے جو آرگنائزیشن کا رسپانسبلٹی بنتی ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کی، کہ کلیئرلی کمیونیکیٹ آرگنائزیشنز گول اینڈ فیوچر اسٹریٹجیز، اس کے بعد کریٹ گروتھ اپرچونٹیز، اس کے بعد ایسی چیزیں ڈیزائن کرے جس کی مدد سے گروتھ جو ہے اس میں اس کی اپرچونٹیز ہو، کیریئر کے لیے جو ہے وہ گروتھ اپرچونٹیز اویلیبل ہوں، جو امپلائیز اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کلیئرلی دیکھ لیں کہ ان کا فیوچر وہاں سیف ہے اور وہ اپنے فیوچر سے مطمئن ہیں، اس لیے کہ کمپنی نے یا آرگنائزیشن نے کریٹ کر چکی ہے گروتھ اپرچونٹیز، اس کے اندر جو محنت کرے گا اس کی گروتھ ہوگی، جو ٹریننگ کرے گا جو آفرڈ بائی دی آرگنائزیشن ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز اس کو اڈاپٹ کرے گا، اس فیسیلیٹیشن سے فائدہ اٹھائے گا، تو جتنا زیادہ ان کو پتہ ہونا چاہیے وہ فائدہ اٹھائیں گے، جتنی زیادہ وہ بہتر پرفارمنس کریں گے، کیونکہ گول کے اندر ڈیفائن ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اپنے امپلائیز کو بہت زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، تو پھر وہ گولز جو ہیں مدد کرتے ہیں اس کی، تو اس لیے مدد کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کرنے کے بعد کریٹ کی این انوائرمنٹ وچ گیوز دی اپرچونٹی آف دی گروتھ۔ اس کے بعد آفر فائنینشیل اسسٹنس، اس کے بعد جو کمپنی کی رسپانسبلٹی ہے یا آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے یا کسی نیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آفر کرے فائنینشیل اسسٹنس ٹو دیئر پیپلز، ٹو دیئر امپلائیز، ٹو دیئر اسٹیک ہولڈرز، تو آفر کریں آپ فائنینشیل اسسٹنس۔ if you perform well then you have to give some rewards or financial assistance to make your self arrangement in an appropriate manner. تو offer financial assistance جو ہے وقتاً فوقتاً آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اپنے جو امپلائیز ہیں یا اس کے لیے فائنینشیل اسسٹنس کا بندوبست کرے، ان کو جب بھی فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہو تو یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہو، وہ ریسورسز اویلیبل ہوں جو اس کو فائنینشیل اسسٹنس دیں۔ اس کے بعد پرووائڈ ٹائم فار امپلائیز ٹو لرن، اور اس کے بعد سب سے بڑی رسپانسبلٹی جس کو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے ان کے رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کی
فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہوئے ان کو سفیشینٹ ٹائم دے تاکہ وہ نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ سکیں, ان کو وہ موقع دیں کہ وہ اپنے اس وقت کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں اور فردر جو ہیں وہ اپنی لرننگ پروسیس کے اندر جائیں. تو دیز آر دا responsibilities of the organization set by the organization, clearly communicate organizational goal and future strategies, create growth opportunities for their employees and their stakeholders, اور اس کے بعد provide time for employees ٹو لرن. اس کے بعد امپلائیز ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, دیکھیں تو امپلائی کا سب سے بڑی رسپانسبلٹی, جو ساری بڑی رسپانسبلٹیز ہیں اس کو ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. اب امپلائیز کوئی بھی ہو ڈیئر اسٹوڈینٹ, آپ بحیثیت امپلائی جائیں تو یو شوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ رسپانسبلٹیز. تو امپلائیز نو یور سیلف, یو نو یور سیلف ایز اے امپلائی, یو نو بیٹر انڈرسٹینڈ یور سیلف ایز اے امپلائی. تو آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہے, اپنے آپ کو جاننے کے بعد مینیج یور ریپیوٹیشن, اپنی ایک ریپوٹیشن کو آپ مینیج کریں, بلڈ کریں, اس ریپوٹیشن کے مطابق کام کریں, نہ کہ آپ کی ریپوٹیشن نیگیٹیولی جو ہے وہ نیگیٹو میں کنسیڈر کی جائے اور آپ صحیح طریقے سے نہ کر سکیں. تو آپ کو اپنے آپ کو جاننے کے بعد آپ نے اپنی ریپوٹیشن کو جناب جو ہے مینیج کرنا ہے, مینٹین رکھنا ہے, بلڈ اینڈ مینٹین نیٹورک کانٹیکٹ. پھر آپ نے بینگ اے امپلائی اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو کنیکٹ ود ایچ اینڈ ادر آف دی ممبر آف دیئر یور آرگنائزیشن, اور پازیٹیولی کنیکٹیوٹی رکھنی ہے, مینٹین کرنا ہے, بلڈ کرنا ہے, نیٹورک رکھنا ہے, کانٹیکٹ رکھنا ہے, فائدہ لینا ہے, فائدہ دینا ہے. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی کے اندر آتا ہے. اگر آپ if you fail to perform or to understand your responsibilities, then you will suffer in your organization. اس کے بعد کیپ کرنٹ, اور ہمیشہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ چلیں, اپنے آپ کو جو ہے بہتر طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کریں, اور جو جدتیں ہیں اس کو ٹیکنالوجی کا جو یوز اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں آپ آلویز یو ہیو ٹو کیپ کرنٹ, بیلنس یور جرنلسٹ اینڈ اسپیشلسٹ, اور اپنا بیلنس کریں اپنی جرنل چیزوں میں اور اپنی اسپیشلسٹ جو آپ کے پاس اسکلز ہیں اس کا موازنہ جو ہے وہ آپ کا توازن جو ہے وہ قائم رہے, آپ اس میں ڈس بیلنس نہ ہو, اور اپنے اسپیشلسٹ کو جو ہیں وہ آپ پرائرٹیز کے اوپر رکھیں. اپنی کمپیٹنسی کو, جو آپ کی اسپیشلسٹ کمپیٹنسیز ہیں اس کو فردر گرو کریں, انہانس کریں, پروموٹ کریں, اور نئی سے نئی چیزیں سیکھیں, اس میں ایڈ اپ کریں. اگر آپ نے سیکھنے کے پروسیس کو چھوڑ دیا, سیکھنے کے عمل کو چھوڑ دیا, تو جو اسپیشلسٹ کمپیٹنسیز ہیں وہ ڈے بائی ڈے ڈیکریز ہوتی چلی جائیں گی, اور آپ ایک جو ہے اسکل یوز لیس قسم کے امپلائی کی صورت میں جانے جائیں گے. تو لہٰذا اوپر بھی بات ہوئی تھی کہ مینٹین کریں اپنے سیلف کو, مینٹین کریں اپنی, مینیج کریں اپنی ریپوٹیشن کو, تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام سکیں. اس کے بعد ڈاکومنٹ یور اچیومنٹ, جو بھی اچیومنٹ ہو اس کو آپ ڈاکومنٹ کریں. بینگ اے امپلائی اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو گیٹ سم اچیومنٹ اینڈ ڈاکومنٹ دوز اچیومنٹ آن ڈیلی بیسز, آن ریگولر بیسز, تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو بعد میں آپ کے سبارڈینیٹ یا بعد میں آنے والے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. جب ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ہوگی تو ایک رہنمائی موجود ہوگی کہ اگر کسی نے کوئی سملر ٹائپ آف تھنگس اف دے آر گوئنگ ٹو ایگزیکیوٹ, دین یور ڈاکومنٹس ول سپورٹ ہم اور ہر ٹو مینیج دیز تھنگس. اس کے بعد کیپ یور آپشنز اوپن, آلویز you being an employee you have to open your all options, اور اس کو آپ نے کلوز نہیں کرنا, آپ نے ہر آپشنس کو کھلا رکھنا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا ہے, ان کی معاونت چاہنی ہے. تو یہ کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں, اپنی رسپانسبلٹیز کو اپنے سامنے لکھ کے رکھیں. آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں اس کو ایویلویٹ کرنا, آپ نے سیلف مانیٹرنگ کرنا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. پرفارمنس ایویلویشن, اس کے بعد پرفارمنس ایویلویشن کا ایک کانسیپٹ ہے جو آرگنائزیشن کے اندر کیا جائے گا, اور پرپز آف پرفارمنس ایویلویشن, اس کے کچھ پرپز ہیں. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے میکنگ جرنل ہیومن ریسورس ڈیسیجنس,
تاکہ جنرل ہیومن ریسورس کے جو ڈیسیجنز لیے جائیں اس کو جانچنے کے لیے پرسنل پرفارمنس ایویلیویشن کو جو ہے وہ کرنا ہے. پروموشنز، ٹرانسفرز اینڈ ٹرمینیشنز، تو یہ پرپز آف پرفارمنس ایویلیویشن اس لیے ہے کہ اگر کسی کی پروموشنز کرنی ہے آن دا بیسس آف پرفارمنس، کسی کی ٹرانسفر کرنی ہے آن دا بیسس آن دا نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ، اور اگر کسی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے آن دا بیسس آف ہز اور ہر بیڈ پرفارمنس اینڈ بیڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیڈ بیہیویئرز، تو آپ ٹرمینیٹ کر سکیں. تو جب تک پرفارمنس ایویلیویٹ نہیں ہوگی کیسے پتہ چلے گا کہ کون ڈیزرو کرتے ہیں، کس کو ریوارڈ دیا جائے، کون لوگ ہیں جس کو ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ کسی اور جگہ پہ اس کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس جگہ پہ. تو یہ ڈیلی پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں بتائے. اور ٹرمینیشن کہ اس کو اس فرم میں رہنا اس فرم کے لیے بہت سخت نقصان ہے، لہذا اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. آئیڈینٹیفائی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈز، امپلائی اسکلز اینڈ کمپیٹنس. اس کے بعد پرفارمنس ایویلیویشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی مدد سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. اس لیے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ دیر از اے نیڈ ٹو امپلائی اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز مور اینڈ مور. اس کے بعد ویلیڈیٹنگ سلیکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام. اس کے بعد ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں سلیکشن اور ڈیولپمنٹل پروگرامز کو، امپلائیز پرفارمنس compared to selection, evaluation and anticipated performance result of participation in training. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں پرفارمنس ایویلیویشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ وہ پرپز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو کرنا ہے. پرووائڈنگ فیڈ بیک ٹو امپلائی. اور اس کے بعد پرفارمنس ایویلیویشن کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس کہ اپنے امپلائیز کو فیڈ بیک دیا جا سکے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے کن کن ایریاز کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، کن کن ایریاز کے اندر آپ کے لیے جو ریوارڈ موجود ہے، کن کن ایریاز کی ڈیفیشنسی ہے، کن کن ایریاز میں آپ سفر کر رہے ہیں. تو وہ فیڈ بیک جب ہم دیں گے آفٹر دی پرفارمنس ایویلیویشن تو اس کے بعد وہ بہتر استعداد کار ان کی ہوگی، وہ بہتر طریقے کے ساتھ کریں گے. دی آرگنائزیشنز ویوز آف دیئر کرنٹ پرفارمنس. اور فیڈ بیک اس لیے بھی ضروری ہے کہ آرگنائزیشن کے ویک ویو کیا ہیں ان کے بارے میں، ان کی جو کرنٹ پرفارمنس ہے اس کے بارے میں آرگنائزیشن کیسے دیکھتی ہے، آرگنائزیشن کو کتنا ٹرسٹ ہے، آرگنائزیشن کتنی کانفیڈنٹ ہے ان کی قابلیت اور ان کے کام سے. تو یہ ساری چیزیں فیڈ بیک جو ہے پرووائڈ کرتا ہے امپلائیز کا. اس کے بعد سپلائنگ دی بیسز فار ریوارڈ ایلوکیشن. Dear students, supplying the basis for reward allocation decisions اور merit pay increases and other rewards. اور یہ performance evaluation جو کہ سب سے ضروری اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ بیسس سپلائی کرتا ہے، وہ بیسس انفارم کرتا ہے، وہ بیسس بتاتا ہے جس کی مدد سے آپ نے ریوارڈ کے جو ریسورسز ہیں یا اس کے جو ڈیسیجنز لینے ہیں وہ اس کی مدد سے آپ لے سکیں. تو میرٹ کے اوپر پے انکریز کرنا، میرٹ کے اوپر ریوارڈ دینا، میرٹ کے اوپر انسینٹیوز دینا، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو پرفارمنس ایویلیویشن ہے اس کا طریقہ کار اور دائرہ اختیار جو ہے وہ قائم و دائم رکھیں، اس کو بہتر طریقے سے کریں. تو دیز آر دا تھنگس which help for performance evaluation. These are the things which are very needed for performance evaluation. تو performance evaluation اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بہترین طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر سکیں. پرفارمنس ایویلیویشن کے اندر پرفارمنس ایویلیویشن اینڈ موٹیویشن کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ اف امپلائی آر ٹو بی موٹیویٹڈ ٹو پرفارم دین. کیونکہ پرفارمنس ایویلیویشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس پرفارمنس ایویلیویشن کے ساتھ جب آپ سارا پچھلا پرفارمنس جو ہے آپ لے کے آتے ہیں تو پھر سب سے ضروری چیز ہے ان کی موٹیویشن ہے. اور اف امپلائیز آر ٹو بی موٹیویٹڈ ٹو پرفارم دین پرفارمنس آبجیکٹو مسٹ بی کلیئر. اس میں پھر پرفارمنس آبجیکٹو جو ہے بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوگا. اور پھر پرفارمنس کرائٹیریا مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دی جاب
job, اور جو پرفارمنس کرائٹیریا آپ سیٹ کریں گے, ڈیسائیڈ کریں گے, ڈسکس کریں گے, ایویلویٹ کریں گے, وہ مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دی جاب کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ وہ ارریلیونٹ چیزوں کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, وہ جاب سے اس کی مطابقت ہی نہیں ہے. اگر اس کی کسی پرسنل عمل کی وجہ جو کہ جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ٹیکنیکلٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس کی پرسنل کسی چیز کو ایویلویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو پھر اس سے موٹیویشن نہیں آئے گا, بلکہ اس سے ایک بگاڑ اور کانفلکٹ کی سچویشن ہوگی. اس کے بعد پرفارمنس مسٹ بی ایکوریٹلی ایویلویٹڈ. اس کے بعد جو بھی پرفارمنس ہے وہ آپ آئے گی, وہ مسٹ بی ایکوریٹلی جب ایویلویٹڈ ہوگی, ایویلویٹ کی جائے گی, تو اس سے بھی موٹیویشن جو ہے وہ ایک امپلائی کا بڑھے گا. پرفارمنس مسٹ بی پراپرلی ریوارڈڈ. اور اس کے بعد جو پرفارمنس آئے جو اور زیادہ موٹیویشن کا باعث بنے گا کہ جو بھی پرفارمنس آپ کریں, اگر وہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن ہے, تو پھر اس کو پراپرلی ریوارڈ کرنا ہے, نہ کہ انہی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے جن کی پرفارمنس نہیں ہے. تو اگر انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے اس کا معاملہ کیا تو پھر اس سے ایک بے چینی پیدا ہوگی, کانفلکٹ ریز ہوں گے, ڈسسیٹسفیکشن کا عنصر آئے گا, اور جب ڈسسیٹسفیکشن آئے گی تو پروگرس کو دھچکا لگے گا. لہذا پرفارمنس ایویلویشن اینڈ موٹیویشن از ویری مچ امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو موٹیویٹ دا امپلائی, اور فار دیٹ پرپز وی نیڈ ٹو ہیو پرفارمنس آبجیکٹو اینڈ وی شوڈ ڈسکرائب دیز پرفارمنس آبجیکٹو کلیئرلی. پرفارمنس کرائٹیریا مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دا جاب, اور جب آپ پرفارمنس کرائٹیریا جو بھی آپ سیٹ کریں وہ ریلیٹڈ ٹو دا جاب ہو, اگر ان ریلیٹڈ ہوگا تو اس میں پھر اس کا اثر نہیں رہے گا. اس کے بعد پرفارمنس مسٹ بی ایکوریٹلی ایویلویٹڈ, اور جو بھی پرفارمنس ہو وہ مسٹ بی ایکوریٹ ہو, ایویلویٹڈ ہو, اور ان دی لائٹ آف دیٹ ایکوریٹ ایویلویشن یو مسٹ be awarded, you must be properly rewarded. اگر آپ پرفارمنس مسٹ بی ریوارڈیڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ موٹیویشن اور لیک آف موٹیویشن کا باعث بنے گا, جس کی وجہ سے جو بیسک کانسیپٹ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا وہ سفر کرے گا, اور اس آرگنائزیشن کے لیے بھی وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں پرفارمنس ایویلویشن کو دیکھیں. واٹ ڈو وی ایویلویٹ, ہم کیا چیز ایویلویٹ کریں. بات ہوئی تھی کہ ایویلویشن کریں, پرفارمنس ریلیٹڈ ہو, جاب ریلیٹڈ ہو, موٹیویشن کا باعث بنتی ہے, پرفارمنس بہت ضروری ہے, ایویلویٹ کرنے میں ہمیں بہت سہولت ہے. تو کیا ایویلویٹ کریں؟ تو سب سے پہلے پرفارمنس ایویلویشن کو اگر آپ سینٹرل پوائنٹ کے اوپر رکھیں تو کیا چیز کرنا ہے جی, ہم نے پرفارمنس ایویلویشن کو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے انڈیویجول ٹاسک آؤٹ کم. دی ٹاسک گیون بائی دی آرگنائزیشن از ویری ویل ایویلویٹڈ بائی دی آرگنائزیشن, بائی دی اتھارٹیز. تو انڈیویجول کی ٹاسک جو آپ نے دیا اس کے جو آؤٹ کم ہوا اس کو ایویلویٹ کریں کہ اس شخص کے آنے سے یہ آؤٹ کم آئے, یہ فوائد حاصل ہوئے, فارم کو اتنا جو ہے اس سے ایڈوانٹیجز ہوا. تو جو پرفارمنس ایویلویشن میں آپ انڈیویجول ٹاسک کو اس کے جو آؤٹ کم ہے اس کو ایویلویٹ کریں گے. اس کے بعد بیہیویئر. اب بیہیویئر بہت زیادہ امپورٹنس ہے بیہیویئرس کی جاب پلیس کے اوپر. جب بھی آپ پرفارمنس ایویلویشن کریں گے کہ اس کے بیہیویئرس کو دیکھیں گے کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے کتنے فائدہ مند تھے, آرگنائزیشن سے کتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوا. تو پرفارمنس ایویلویشن جو ہے بیہیویئرس کو بھی ایویلویٹ کریں گے. اس کے بعد ٹریٹس ہیں, اس کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں, وہ اس کے انٹریکشنز کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ, اس کے کام کو کرنے کی یا چیلنجز لینے کی, چینج کے اندر جانے کی, اس کی انٹرپرسنل سکلز, اس کی کمیونیکیشن سکلز, اس کی کانفلکٹ اینڈ نیگوسیشن مینجمنٹ سکلز, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ٹریٹ کے اندر آئیں گی, جس میں پرسنالٹی بھی آئے گی. تو اس کو بھی ایویلویٹ کیا جائے گا. اور تب جا کے, اور یہ وہ چیزیں ہیں واٹ ڈو وی ایویلویٹ, ہمیں یہ چیزیں ایویلویٹ کرنی ہیں تاکہ جو آؤٹ کمز آئیں اور جو پراپر پروسیجرز ہوں وہ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی آرگنائزیشن ہوں. اس کے بعد who should do the evaluate, کون کرے گا ایویلویٹ آپ کو؟ ظاہر ہے کسی نے تو ایویلویٹ کرنا ہے, لیکن یہاں there are a structure available which help us to nominate the person who has the authority to evaluate yourself, to evaluate the employees of your organization. سب سے پہلے جو ایویلویٹ کرے گا وہ آپ کا امیجیٹ سپروائزر, امیجیٹ آفیسر, امیجیٹ باس, جس کو آپ ڈائریکٹلی فوراً رپورٹ کرتے ہیں. تو وہ امیجیٹ باس آپ کا جو ڈیلی بیسس کے آپ
کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, جو آپ کی ہر ایگزیکیوشن کو جو ہے اس کے ذات کے تھرو جائیں گے, ہر ایگزیکیوشن آپ اس کو سبمٹ کروائیں گے, آپ کے بیہیویئرز, آپ کے ٹریٹس, آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے جو ٹاسک ہے, جاب ٹاسک ہے جو گیون بائی دیٹ امیڈیٹ سپروائزر, وہ بہتر طریقے سے اس کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح اس کا کام کی بجا آوری میں اپنا کرتے تھے, آپ کی پرسنالٹی کتنی ایفیکٹو تھی, آپ کتنی بہتر طریقے سے بات کو سنتے تھے, کتنے بہتر طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ اور پرفارم کرتے تھے, کتنے مثبت طریقے سے آپ ریزلٹ سبمٹ کرواتے تھے. تو یہ سب سے پہلے جو ایویلویٹ کرے گا وہ امیڈیٹ سپروائزر کرے گا. اس کے بعد پیئرس میں آپ کے وہ تمام ساتھیوں سے بھی رائے لے لے جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے, ان ڈپارٹمنٹ جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے, ڈائریکٹلی آپ کی بات ہے, اور وہ آپ کے تمام ساتھی جو ہیں جو آپ سے وابستہ ہیں وہ پیئرس کے اندر آئیں گے. اس کے بعد سیلف ایویلیویشن, اپنے آپ کو آپ سیلف ایویلیویٹ بھی کریں گے. اس سیلف ایویلیویشن کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں پتہ. اور امیڈیٹ سب آرڈینیٹ, پھر ایویلیویشن کے اندر امیڈیٹ سب آرڈینیٹ جو آپ کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے معاونت کر سکتے ہیں, وہ آپ کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا, کتنے آپ فرینڈلی تھے, کتنا زیادہ آپ کے اندر سکلز اینڈ ایبلٹی ہے ٹو گیٹ دی پروگرس فرام یور سب آرڈینیٹس, کتنا زیادہ آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو موٹیویٹ رکھتے تھے, ان کو کانفیڈنس دیتے تھے, ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرتے تھے, ان کے معاملات کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے تھے, ان کے جو معاملات ہیں ان کو سلجھانے میں آپ معاونت دیتے تھے. تو یہ دیز آر دا 4 things which help you to evaluate yourself. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم ایک دفعہ اس کو اگر ریوائز کر لیں تو یہ سلیکشن ڈیوائسز کے اندر جب ہم گئے تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ انٹرویوز جو ہیں وہ پارٹ پلے کرتے ہیں ٹو ہائر سوٹیبل کینڈیڈیٹ. اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ جو ہیں یہ ہماری معاونت کرتے ہیں, اور ریٹن ٹیسٹ جو ہیں آپ کی انٹیلیجنس, آپ کا ایپٹیٹیوڈ, آپ کی ایبلٹی, آپ کے انٹرسٹ, آپ کی انٹیگریٹی کو جج کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. اس کے پرفارمنس سیمولیشن ٹیسٹ ہیں, اس کے ورک سیمپل ٹیسٹ اور اسیسمنٹ سینٹرز ہیں. اسیسمنٹ سینٹرز آپ کی مینیجریل کیپیبلٹیز اور پوٹینشیلز کو سامنے لانے میں مدد کرتے ہیں. اگر ایتھک ٹریننگز کے بارے میں بات کی جائے تو آرگومنٹ تھا کہ یہ سیٹ کر دیے جاتے ہیں ارلی ایج میں, فکسڈ کر دیا جاتا ہے سسٹم جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد آرگومنٹ فار ایتھکس ٹریننگ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. تو آرگومنٹس جو اس کی فیور میں آئے وہ یہ تھے کہ یہ ویلیو کرتی ہے اور چینج کرنے میں بیہیویئر اور آفٹر ارلی چائلڈ ہوڈ میں معاونت کرتی ہے. ٹریننگ ہیلپ کرتی ہے ہمارے امپلائز کو ریکگنائز کریں ایتھیکل سسٹم کو اور ایتھیکل ڈائلیماز کو. اس کے بعد ٹریننگ ری فارم کرتی ہے آرگنائزیشنس کی ایکسپیکٹیشنس کو دیٹ ممبر ول ایکٹ ایتھیکلی. اس کے بعد ٹریننگ میتھڈ ڈسکس ہوئے کہ اگر انڈیویجول اور گروپ کی ٹریننگ کروائی جائے تو اس میں آپ کی فارمل ٹریننگ کو دیکھیں, انفارمل ٹریننگ ہے, آن دا جاب ٹریننگ پروگرامز ہیں, آف دا جاب ٹریننگ پروگرامز ہیں, اور ای ٹریننگ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, وہ میتھڈز ہیں جو کسی فرد کو یا گروپ کو ٹرین کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. اس کے بعد انڈیویجولائزنگ فارمل ٹریننگ ہے ٹو فٹ دا امپلائز لرننگ سٹائل. اور اگر لرننگ سٹائل جو کہ ایک فٹ جاب لرننگ سٹائل ہوگا تو اس میں لیکچر, ویژول ایڈز, پارٹیسپیشن اینڈ ایکسپیریمنٹل ایکسرسائزز اور ریڈنگ جو ہیں دیز آر وچ ہیلپ اس ٹو لرن آور سٹائلز. کیریئر ڈیولپمنٹ رسپانسبلٹیز میں کچھ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹیز ڈسکس کی اور کچھ امپلائز کی رسپانسبلٹیز ڈسکس کی. تو آرگنائزیشن جو ہے کلیئرلی کمیونیکیٹ کرے گا, آرگنائزیشن اپنے گولز کو, فیوچر اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرے گا, کریٹ کرے گا گروتھ کو, اپرچونیٹیز کو کرے گا, آفر کرے گا فائنینشیل اسسٹنس کو, پرووائڈ کرے گا ٹائم امپلائز ٹو لرن کو. امپلائز کا اگر رسپانسبلٹی دیکھیں تو نو دیئر سیلف, مینیج دیئر ریپوٹیشن, بلڈ اینڈ مینٹین دیئر نیٹورک آن کانٹیکٹس, keep current, balance your general and specialist competencies, document their achievements, keep their options always open. پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے کہ میکنگ جنرل ہیومن ریسورس ڈیسیجنز ہیں, آئیڈینٹیفائی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں, اور ویلیڈیٹنگ سلیکشن ہیں, اور ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں, اور پرووائڈ فیڈ بیک ٹو دا امپلائیز اور سپلائی دا بیسس فار ریوارڈ ایلوکیشن ڈیسیجنز. دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو ہیو اے پرفارمنس ایویلویشن. اور پرفارمنس ایویلویشن میں اگر موٹیویٹ کرنا ہے ان کو تو پرفارمنس آبجیکٹو مسٹ بی کلیئر ہونے چاہیے, پرفارمنس کرائٹیریا مسٹ بی ریلیٹڈ ٹو دی جاب, اور پرفارمنس مسٹ بی ایکوریٹلی ایویلویٹڈ, اور پرفارمنس مسٹ بی پراپرلی ریوارڈیڈ.
تو دیز آر دا تھنگ وچ وی ہیو ٹو کنسیڈر ڈیورنگ دی ایویلویشن پروسیس. اور اس کے بعد کون کرے گا پرفارمنس ایویلویشن ہماری, کس چیز کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے؟ تو انڈیویجول ٹاسک کو کریں گے, آؤٹ کمس کو, بیہیویئر کو کریں گے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اور ٹریٹس کو کریں گے. تو دیز آر دا پرفارمنس ایویلویٹرز وچ ہیلپ اس ٹو ایویلویٹ دا پرسنس. اور پرسنس کی جو ایویلویشن ہوگی تو اس میں اس کے انڈیویجول ٹاسک, اس نے جو اچیومنٹ کیے ہیں اس کو ایویلویٹ کرنا ہے, اس کے بیہیویئرز اور اس کے ٹریٹس کو کرنا ہے. اور اگر پرفارمنس ایویلویشن کنٹینیوٹ کرتے ہوئے ہم جائیں کہ کون کرے گا پرفارمنس کو, اس کی ایویلویٹ کون کرے گا؟ تو سب سے پہلے اس کا امیجیٹ سپروائزر آئے گا جو اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے گا. اس کے ساتھی آئیں گے پیئرس کے اندر, اور اس کے سیلف ایویلویشن ہوگی, اپنی سیلف مانیٹرنگ ہوگی, اپنے بارے میں وہ کتنا مطمئن ہے وہ ایویلویشن آئے گی, اور امیجیٹ سبارڈینیٹس جو ہیں اس کو ایویلویٹ کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے آج ڈسکس کی, اور جس کی مدد سے ہم نے ہیومن ریسورس, اس کی پالیسیز اور پریکٹسز کو دیکھا. انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 26 میں اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے کہ پالیسیز اور کانسیپٹس کس طرح بنتے ہیں اور پریکٹسز کیا ہوتی ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی. تو یہ ہمیں مدد دے گا جب ہم ہائرنگ کے اندر جائیں گے, آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر جائیں گے, یہ ہماری بھرپور معاونت کرے گا. امید ہے اس کانسیپٹ کو آپ نے ذہن نشین کیا ہوگا. مزید ریویو کریں گے اس کے لٹریچر کو, اور اپنا گہرا انٹرسٹ اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے ثابت کریں گے اس کو اپنے انٹرسٹ کے ذریعے. لہذا اس وقت آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.